یہ کہانی ایک ایسی خواہش کی ہے جو زمانوں پر محیط ہے، ایک ایسی آرزو جو ایک نبی کے دور میں پیدا ہوئی اور دوسرے نبی کے دور میں ایک معجزے کی شکل میں پوری ہوئی۔ آئیے اس حیرت انگیز سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کسی سچی خواہش کے پورا ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ 1 سال، 10 سال یا شاید کئی صدیاں؟ یہ داستان ہمیں صبر اور ایمان کی اس طاقت کے بارے میں بتاتی ہے جو وقت کی ہر قید سے آزاد ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، ایک ایسے دور سے جہاں ایک بہت ہی غیر معمولی مخلوق کے دل میں ایک ایسی خواہش نے جنم لیا جو تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے حارثہ، جو کوہ طور کے پاس رہنے والا ایک سانپ تھا، لیکن اس کی زندگی کا مقصد بہت بڑا تھا۔ اس کی بس ایک ہی تمنا تھی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا۔ اور پھر ایک دن ایک ایسا لمحہ آیا جس نے حارثہ کی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا۔ اس نے اللہ اور حضرت موسیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک حصہ سن لیا۔ اس نے سنا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کے دل میں ایک ایسی چنگاری بھڑکی جو صدیوں تک بجھنے والی نہیں تھی۔ حارثہ فوراً حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور بڑی عاجزی سے التجا کی کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اس کی زندگی اتنی لمبی ہو جائے کہ وہ اس آخری نبی کی زیارت کر سکے۔ یہ ایک ایسی خواہش تھی جو اس کی اپنی ذات سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ دعا تو قبول ہو گئی، لیکن جس طرح سے وہ پوری ہونی تھی وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی خواہش کی تکمیل کا یہ سفر ایک ایسی نیند سے شروع ہوا جو کئی زمانوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ کے حکم سے حارثہ کو ایک غار میں گہری نیند سلا دیا گیا۔ سال گزرتے گئے، زمانے بدلتے گئے، کئی نبی آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حارثہ اپنے ایمان پر قائم اپنی منزل کے انتظار میں سوتا رہا۔ اور پھر صدیوں کے اندھیرے کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ ٹھیک اسی وقت حارثہ کی آنکھ کھلی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ صدیوں کا انتظار اب ختم ہوا۔ اسے اب مکہ پہنچنا تھا، بھلے ہی اس کے لیے 6 مہینے کا لمبا اور مشکل سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ صدیوں کا انتظار اور مہینوں کے سفر کے بعد حارثہ آخرکار اپنی منزل پر پہنچ ہی گیا، لیکن یہاں اس کا استقبال امید کے بالکل برعکس انتہائی بے رحمی سے ہوا۔ تھکاوٹ سے چور حارثہ مکہ کی گلیوں میں نبی کو ڈھونڈتے ہوئے اتفاق سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے گھر کے سامنے بے دم ہو کر گر پڑا۔ ابو جہل نے جب ایک بولنے والے سانپ کو نبی کا نام لیتے سنا تو اس کے اندر کی نفرت اور خوف نے اسے پاگل کر دیا۔ وہ چیخا کہ یہ محمد کا بھیجا ہوا کوئی جادوئی سانپ ہے جو اسے مارنے آیا ہے۔ حارثہ بیچارہ التجائیں کرتا رہا کہ وہ تو صرف نبی سے ملنے آیا ہے، لیکن تکبر میں ڈوبے ابو جہل نے ایک نہ سنی۔ پہلے اس نے حارثہ کو لاٹھی سے بے دردی سے مارا، پھر اسے 3 دن تک بھوکا پیاسا قید رکھا اور آخرکار اسے مار کر آگ میں جلا دیا اور راکھ بنا ڈالا۔ اس کا ایمان ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ حارثہ کا جسمانی وجود تو ختم کر دیا گیا، لیکن اس کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچا، ٹھیک وہیں سے ایمان کے سب سے بڑے معجزے کا آغاز ہونے والا تھا۔ اپنی فتح کے نشے میں چور ابو جہل نے حارثہ کی راکھ ایک پیتل کے برتن میں ڈالی اور پورے مکہ میں گھوم کر فخر سے یہ اعلان کرنے لگا کہ اس نے محمد کے جادو کو شکست دے دی ہے۔ آخرکار وہ ایک ہجوم لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور تکبر سے چیلنج کیا، اے محمد، اگر تم واقعی نبی ہو اور غیب کی خبریں جانتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ میرے اس برتن کے اندر کیا ہے۔ یہ تکبر اور ایمان کا ٹکراؤ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سکون سے اپنا سر جھکایا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، یا اللہ، تو ہی زندگی کو موت اور موت کو زندگی دینے والا ہے۔ اس برتن میں جو کچھ بھی ہے اسے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ دعا ختم ہوتے ہی اس بند برتن کے اندر سے ایک صاف اور بلند آواز گونجی، لبیک یا رسول اللہ، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ یہ آواز سننا تھی کہ ابو جہل کے ہاتھ کانپ گئے۔ برتن زمین پر گرا اور ڈھکن کھلتے ہی راکھ سے حارثہ زندہ سلامت باہر نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر ہجوم پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا اور ابو جہل خوف سے چیخنے لگا کہ یہ کھلا جادو ہے، لیکن دیکھنے والے جان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ صدیوں کا انتظار، ایک طویل سفر اور ایک اذیت ناک موت کے بعد
आखिरकार वो लम्हा आ गया था जिसके लिए हारिसा का ईमान हर आजमाइश से कामयाब गुजरा था। हारिसा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी पूरी कहानी बयान की, हजरत मूसा के जमाने से लेकर सदियों की नींद तक, और फिर अबू जहल के जुल्म से लेकर अल्लाह के इस अजीम मौजज़े तक। अपनी कहानी सुनाने के बाद हारिसा गुस्से में अबू जहल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका और नरमी से फरमाया, ए हारिसा, उसे माफ कर दो। जो दूसरों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। इंतकाम से बड़ा दर्जा माफ कर देने का है। नबी की ये हिकमत भरी बात सीधी हारिसा के दिल में उतर गई। उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने इंतकाम की ख्वाहिश को दिल से निकाल दिया और अपने जालिम को माफ कर दिया। इसकी सदियों पुरानी ख्वाहिश तो पूरी हो चुकी थी, मगर अब उसके दिल में एक नई और उससे भी बुलंद ख्वाहिश ने जन्म लिया। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इंसान बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और इसी लम्हे हारिसा सांप से एक खूबसूरत इंसान में बदल गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी नबी की खिदमत में गुजारी और यूं उसकी सदियों पुरानी आरजू बेहतरीन अंजाम को पहुंची। हारिसा की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चे ईमान, सब्र और माफ कर देने में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। एक ख्वाहिश जो सदियों पर मोहित थी, बालाखिर ईमान की मजबूती और रहमत की बदौलत न सिर्फ पूरी हुई बल्कि एक बुलंद तर मकसद को पा गई।